يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد صلاة کی بات نہیں ہے واجب احترام اور بزرگوں دوستوں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا کروڑوں بار شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا عظیم دن رحمتوں برکتوں والا دن عطا فرمایا. اور آج کا جمعہ اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے. جمعے تو سب خاص ہوتے ہیں لیکن یہ جمعہ خاص و خاص ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک اور رمضان المبارک کہ تمام دنوں کے تمام فیض و برکات نصیب فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا روزوں کے متعلق، روزوں کی فرضیت کے متعلق، اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا، قرآن مجید کا نزول بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بھی حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. یعنی یہ روزے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مسلمانوں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ عیسائیوں پر بھی تھے، یہودیوں پر بھی تھے. من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو. آگے اسی سورہ میں آیت نمبر 185 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو اتارا ہے. ہدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور جس میں رہنمائی کرنے والی باتیں ہیں، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی
بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ پہلی آیت کریمہ میں سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 183 ہے اس میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ وہ قرآن مجید جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، حق و باطل میں فرق، واضح فرق بیان کرنے والی واضح آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ یعنی قرآن مجید کے نزول کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک فلاں حق بات نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کیا میرے نبی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب دین میں سے کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو کہ آپ کو بتانے والی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو دین اسلام کے متعلق تمام احکام بتا دیے، اور بتائے نہیں ہیں بلکہ کھول کھول کر بتا دیے۔ اس امت کی آسانی کے لیے تفصیلات کے ساتھ بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے حق و باطل میں جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بھی اور اس آیت کریمہ میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ رزی سجدے کرتے ہیں اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ احقاف کے اندر والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35۔ اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا۔ واضح ہوا، پتہ چلا، ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جو مرد مومن روزے رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو مرد جو مومن عورتیں
روزے دار رہتی ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنا بڑا انعام فرمایا۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ایک تو ان کے لیے انعام ہے کہ ان کی بخشش فرما دی جائے گی، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر بنا رکھا، بہت بڑا اجر ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ اب یہ سارے انعامات کس کے لیے ہیں؟ یہ روزہ دار کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے انعامات ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں سنا کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی شخص بن سکو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں بہت ہی برگزیدہ اور اللہ کے ہاں محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں نیکوکار لوگ ہوتے ہیں۔ اب اتنی واضح آیات اور دلیلیں آنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے فرائض روزے نہ رکھیں تو ہم سے بدقسمت شخص اور کوئی نہیں۔ روزے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ رب العزت کو روزہ اور روزے دار بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اللہ فرماتا، اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ آگے فرمایا روزہ ڈال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرے تو وہ اسے بولے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں کتنی خوشبوئیں ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں، لیکن اللہ رب العزت کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ آتی ہے اللہ رب العزت کو وہ پسند ہے۔ روزہ دار کے بارے میں فرمایا اس کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک افطاری کے بعد جب وہ افطار کرے تو اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے باعث اللہ رب العزت اسے اپنی زیارت سے جو نفرت فرمائے گا تو یہ خوشی بھی صرف روزہ دار کے حق میں آئے گی۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس سے صرف روزہ دار داخل ہوگا، اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے روزہ دار کھڑے ہو جائیں، اس دروازے میں ان روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے
تو وہ اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھتا ہے اور دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بہت بھی آئی بندہ جس کے لیے ایک الگ راستہ بنایا گیا ہے، عوام کے لیے الگ ہے اور جو مہمان آنے والا ہے، جو گیسٹ ہے، اس کے لیے الگ بھی آئی پی راستہ بنایا ہے کہ اس راستے سے صرف وہی آدمی آئے گا، عام آدمی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز جنت میں روزے داروں کے لیے بھی آئی پی انتظام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے وہ باقی جنتیوں کی طرح باقی دروازوں سے نہیں گزرے گا، بلکہ روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت نے خاص اہتمام فرمایا اور ایک دروازہ تخلیق فرمایا جس کا نام ریان رکھا، جس میں سے صرف روزہ دار ہی گزرے گا، تہجد گزار نہیں گزرے گا، نماز پڑھنے والا نہیں گزرے گا، یعنی روزہ دار گزرے گا۔ اب روزہ دار نماز پڑھے گا، زکات دے گا، روزہ دار گزرے گا۔ جو روزے نہیں رکھتے وہ اس دروازے سے نہیں گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو تو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ شیاطین کے اعمال سے کم نہیں ہوتے، ہمارے کام ویسے کے ویسے چلتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو ایک دھبا لگ گیا، دوسرا کیا دوسرا دھبا لگ گیا، کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کے دل پر سیاہ دھبوں سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دھبوں سے، چھوٹے چھوٹے نقطوں سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس شخص کو گناہ نہیں لگتا، اس شخص کو گناہ نہیں لگتا، وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل اس کو ملامت نہیں کرتا، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا نہیں۔ تو ہماری حالت یہی ہو چکی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے مومن کی آسانی کے لیے تاکہ وہ خوشنودی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ میری عبادت کر سکے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو چکر دیا جاتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ پھر بھی ہمارے اعمال درست نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں اور اس لیے ہمارے اوپر کوئی نیکی اثر نہیں کرتی، کوئی حدیث اثر نہیں کرتی، کوئی قرآن آیت اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تو دلوں کو سفید کیسے کیا جائے؟ سیاہ دلوں کو نورانی نور والا چمکدار کیسے کیا جائے؟ ایک مومن والا جو دل ہوتا ہے کیسے کیا جائے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بھی حل بتایا۔ سورۃ رعد کے اندر 12 نمبر 13 سورۃ رعد کے اندر اللہ رب العزت فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قلوب کا جو چین ہے، جو سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو بھائیو اللہ کے ذکر کثرت سے کرو، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، تو اللہ رب العزت جو کالے دل ہیں، جو سیاہ دل ہو چکے ہیں، اپنے ذکر کی بدولت جو بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کر رہا ہے، اپنے رب کا
کرنے کا حکم دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی اور عمل کے بارے میں حکم ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ روزے کی اتنی فضیلت ہے، روزہ رکھو، روزے کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت بیان کرتے فرمایا جو شخص رمضان مبارک میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ رمضان مبارک کا اکبر کرام کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ روزے اور ایمان و اخلاص کے ساتھ صرف بھوک پیاس نہ کاٹے بلکہ اپنے باقی جو اعضاء ہیں ان کی بھی حفاظت کرے، جھوٹ بولنے سے باز آئے، حرام خوری سے باز آئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ستانے سے باز آئے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، غیبت کرنے سے رک جائے، باز آ جائے، مسلمانوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے سے باز آ جائے، ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائے اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے سے باز آ جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے سے باز آ جائے، حرام کمانے سے باز آ جائے، لڑائی جھگڑوں سے باز آ جائے، زمین میں فساد پھیلانے سے باز آ جائے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے اعمال میں نظر دوڑائے کہ میں اپنے اعمال میں کہاں کھڑا ہوں، کون سی کس سٹیج پر کھڑا ہوں، کیا میرا روزہ ایمان والا روزہ ہے یا میں اپنے روزے کو ایمان والا روزہ کہہ سکتا ہوں، کیا میں بڑوں کا احترام کر رہا ہوں، چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہوں، کیا میں غریب پر رحم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایمان کا روزہ بنتے ہیں۔ یقیناً بھوک اور پیاس صرف روزے کا نام نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں بھی یہ حدیث پاک بیان کی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف بھوک اور پیاس اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اور سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے اور باقی چیزوں کو اختیار نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر وہ ایمان والا روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، اگر وہ حرام خوری سے باز نہیں آتا، اگر وہ رشوت خوری سے باز نہیں آتا، اگر وہ سود خوری سے باز نہیں آتا، اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ستانے سے باز نہیں آتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے سے باز نہیں آتا، یتیم اور مساکین کا مال کھانے سے باز نہیں آتا، زکوٰۃ جو صرف مستحقین پر لاگو ہوتی ہے زکوٰۃ کھانے سے باز نہیں آتا، تو پھر کہاں کا روزہ دار؟ ایک زکوٰۃ یا مال غنیمت جو ہوتا ہے یہ مخصوص لوگوں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مخصوص لوگوں پر لگتی ہے۔ اور اب اگر زکوٰۃ آپ چیئرمین، جو زکوٰۃ کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا کسی بھی بندے کی ملی بھگت سے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے یا اپنے دوستوں میں بانٹ دے تو وہ بانٹنے والا بھی مجرم ہے اور جو مستحق نہیں ہے جو لے رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے۔ اب جو مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کے وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں تو روزہ ہمارا کہاں کھڑا ہے؟ آپ ذرا خود غور فرما لیجیے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جیسے تم میدان جنگ میں دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال کو استعمال کرتے ہو ایسے ہی روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے تمہارے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جو ہے
دوزخ سے بچاؤ کے لیے وہ تمہاری ڈھال ہے۔ تو کل اگر ہمیں بروز محشر جہنم کی تباہ کاریوں سے بچنا ہے تو آج ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایمان والا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، میں نے یہاں ادھر ہی رہتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، دودھ لینے جاتا ہوں زیادہ تر یا پانی لینے، ویسے گھر بھی رہتا ہوں۔ اور ایک دو بار میں نکلا دیکھا کہ لوگ سڑے عام کھا پی رہے ہیں۔ ایک بھائی کو مسجد کے باہر کھڑے دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہے تھے اور ان کے چہرے پر کوئی ندامت تھی ہی نہیں۔ ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ سڑے عام سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کیک کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی حدود کا مذاق اڑانا، اللہ کی حدود کا مذاق اڑانا، کہ ایک آپ نے اللہ کے فرض کو قائم نہیں کیا، دوسرا آپ اللہ کے فرض کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک حد قائم کی ہے آپ کے لیے کہ رمضان میں آپ نے کھانا پینا نہیں کرنا، اور اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر، ویسے نہیں، کسی شرعی عذر کی بنا پر آپ بیمار ہیں یا آپ مسافر ہیں یا کوئی اور عذر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوک میں آ کے سگریٹ پینا شروع کر دیں، آپ دکان سے سگریٹ دیں اور دکان والے کو کہیں کہ بھائی ذرا چلانا اس کو، تو جو دکاندار بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ روزے کے وقت میں اگر کوئی سگریٹ لینے آئے تو ان کو چلا کے مت دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ سگریٹ پی وہ رہا ہو اور جرم میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ایسے مجاہد بھی ہوں گے جو روزے کی حالت میں سگریٹ دیتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ اتنے بڑے مجاہد نہیں ہیں تو کم از کم سگریٹ لگا کے مت دیں۔ تو اللہ کے واسطے اللہ کے عذاب کو مزید دعوت مت دیجیے۔ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کا آپ کو احترام کیجیے۔ اگر آپ ان حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو گھر میں بیٹھ کر کھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، عاقل اور بالغ پر، مجنون پر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی عذر کی بنا، شرعی عذر کی بنا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ چھوٹے بچوں کی طرح، ناسمجھ لوگوں کی طرح، پاگل مجنوں کی طرح باہر چوک میں یا گلی میں کھڑے ہو کر سگریٹ مت پئیں، کھائیں پیئیں مت۔ یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل جو بھائی اس طرح کرتے ہیں وہ اس سے پرہیز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہے، ایسی عظمت ہے، ایسا مقام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے۔ احادیث شریف میں آتا ہے، احادیث شریف بہت ساری احادیث ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شخص کو قتل کرتا۔ صحابہ تو دور، یعنی صحابہ تو بعد میں آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود حکم ارشاد فرماتے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو میرے دشمن کو جا کے قتل کرے۔ بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت رسول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. کیا دیتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، گالیاں دیتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اس دشمن کو قتل کرے؟ کون ہے جو میرے اس دشمن کو قتل کرے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا، اس جہنمی کو میں قتل کروں گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس شخص کو جا کے میں نے قتل کیا. تو جو حکومت نے قادیانیوں کے بارے میں جو ان کو غیر مسلم اقلیت کمیشن کے اندر داخل کیا ہے، مسلمانوں کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے. اچھا مسلمان ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں مسلمان جتنے بھی ہیں ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد پر کوئی اعتراض نہیں. دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، اہل تشیع ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، اور سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ کیٹیگری چینج ہو جاتی ہیں، میں ان میں نہیں پڑھوں، لیکن جو اللہ کی توحید اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں ایک ذرے برابر بھی کمی لائے گا یا ماننے سے انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو قادیانی جو آئین اسلام، آئین پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، پاکستان کا جو آئین ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ غیر مسلم اقلیت ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی؟ اگر وہ غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ اپنے دین کا نام کیا رکھیں گے؟ تو میری آپ احباب سے گزارش ہے جہاں تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اس بارے میں آواز اٹھائیے. ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اپنا میسج ویڈیو بنا کے کیسے بھی سوشل میڈیا پہ حکومت تک اپنا احتجاج پہنچائیے کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ سراسر بربادی اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. قادیانیوں کا ایک مسئلہ جو 73 کے آئین میں مکمل ہو چکا ہے، آئین کا حصہ بن چکا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو دوبارہ نہ چھیڑے. تو میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ روزے رکھیے، قرآن پڑھیے، تو اپنے آنکھیں اس طرف بھی کھلی رکھیے. بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، باقی علماء کرام کا کام ہے. ایسا نہیں ہے، علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنی صفوں میں بھی نظر رکھیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا مسجد کو بڑا چھتا ڈونیٹ کرے اور لوگ نمازی بڑے خوش کہ یار بڑا کمال بندہ آیا ہے ہمارے علاقے میں، بڑی مسجد کی ہیلپ کرتا ہے. بعد میں جب اس کی خباثت سامنے آئی تو پتہ چلا یہ جہنمی ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے. تو اپنی صفوں میں بھی نظر رکھا کریں. آخر میں آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ مسجد کی تعمیر چل رہی ہے اور اب تک جو آپ کام دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار نکلی ہے، پتھر لگا ہے، تقریباً 1,85,000 کے قریب خرچہ ہو چکا ہے. اور جو جمع ہوا ہے، جو لوگوں نے جمع کروایا ہے کچھ میرے پاس یا صدر صاحب کے پاس، وہ تقریباً 16 سے 17,000 روپے بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو ابھی مزید اور کام ہونا ہے، ابھی یہ لگڑائی ہو رہی ہے. صرف جو الیکٹرک کی چیزیں آئی ہیں وہ تقریباً 44,000 روپے کی، وہ خالی وائر آئی ہے. ابھی باقی سامان آنا ہے، پنکھے آنے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آنی ہیں. اور اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں
1,85,000 خرچہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اتارنا ہے، کیونکہ سامان آ چکا ہے، لگ چکا ہے پتھر۔ اس لیے میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ وقت ہے اپنے اس اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کا۔ ہم خدمت نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا، ڈیفنس سے کسی نے بھی نہیں آنا، ماڈرن ٹاؤن سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس کالونی کی رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنی جیب کے مطابق اس گھر کی خدمت کریں۔ اور آخر میں مسجد کا بل آیا ہے اس مہینے 8,000 روپے، تو وہ صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ قسطیں کروائیں گے، تو میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کا بل کا حصہ آپ پرسنلی مجھے جمع کروائیں۔ جو مسجد کا چندہ ہے وہ آپ چوری میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو مسجد کا بل کا ہے نا، جو 8,000 آیا ہے، جس کی آج بار لاسٹ ڈیٹ ہے، تو صدر صاحب پریشان تھے کافی کہ یار 8,000 بل آ گئے۔ تو اس لیے اب گرمیاں ہیں، چونکہ پنکھے چلیں گے تو آپ احباب مسجد کا جو حصہ ہوتا ہے گرمیوں میں بل زیادہ آتا ہے، تو اس لحاظ سے مسجد کا حصہ آپ ہر مہینے نکالا کریں کہ موسم کے لحاظ سے پنکھے چل رہے ہیں، موٹر چل رہی ہے، پانی زیادہ استعمال ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مسجد کے بل کا حصہ آپ مجھے جمع کروائیں۔